السلام علیکم دوستو، آپ سب کو خوش آمدید ہے آپ کے چینل اردو لٹریچر کلاسیکل اینڈ ماڈرن میں۔ تو یہ میں دوسرا حصہ اس کا پہلا حصہ ہم نے پہلے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، دبستان لکھنؤ پارٹ 1۔ اب یہ دبستان لکھنؤ کا پارٹ 2 میں کافی دن سے جو ہے وہ بیزی تھا، ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو یہ ظاہر ہے اس کو مکمل کرنا تھا دبستان لکھنؤ کو، تاکہ یہ مکمل ایک ہمارے پاس اس کا مواد موجود ہو۔ تو اس میں یہ معاملہ بندی سے پہلے تک میں نے پارٹ فرسٹ میں بتایا تھا آپ کو، اگر کسی نے وہ پارٹ نہیں دیکھا تو وہ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو معاملہ بندی سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پارٹ فرسٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا ریویو لے لیتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 میں ہوئی، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کی شکست و ریت کا شکار ہو گئی یہ سلطنت، اور جو ہے بادشاہ نااہل اور آرام پرست آ گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر 1722 میں نواب سعادت علی خان کو بادشاہ دہلی کی طرف سے جو ہے اودھ کا صوبے دار بنایا گیا، لیکن جلدی انہوں نے بھی خود مختاری حاصل کر لی۔ اس کے بعد نوابان اودھ اور دولت کی فراوانی، اس کے بعد لکھنوی معاشرہ، اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ لکھنوی معاشرے کے اجزائے ترکیبی میں 3 تہذیبوں نے جو ہے مرکزی عناصر کی حیثیت حاصل کی: ایرانی تہذیب، ہندوستانی تہذیب اور فرانسیسی تہذیب۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد لکھنوی معاشرے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ تکلف و تصنع تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ طوائفوں کو لکھنوی معاشرے میں اہم کردار حاصل تھا۔ اگر یعنی آپ کہہ لیں کہ اکثر طوائفیں جو ہے ڈیرے دار تھیں، جس طرح آج کل ہم جو کہتے ہیں کہ بڑے چودھری، بڑے نواب لوگوں کے ڈیرے ہیں، یا بڑے لوگوں کے یعنی کہ ڈیرے ہیں، اس وقت جو ہیں طوائفیں جو تھیں ان کے ڈیرے ہوا کرتے تھے، یعنی ان کو ایک خاص مقام معاشرے کے اندر حاصل تھا۔ تو لکھنوی لوگ جو تھے وہ ظاہری شان و شوکت پر مرتے تھے، اس لیے جو ہے ان کے ہاں نمائش کا رجحان تھا۔ تو لکھنوی تہذیب کے بہترین نمونے اگر ہم دیکھیں تو وہ فسانہ عجائب اور فسانہ آزاد میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ہم آتے ہیں جی اب پارٹ 2 کی طرف کہ معاملہ بندی۔ تو سراپا نگاری اور مضمون آفرینی کے علاوہ دبستان لکھنؤ کی شاعری کی ایک اور خصوصیت جس کی نشاندہی جو ہے وہ نقادوں نے کی ہے، وہ معاملہ بندی ہے۔ چونکہ دلی کی تباہی کے وقت لکھنؤ پر امن تھا، لکھنؤ جو ہے وہ پرامن تھا، تو دولت کی ریل پیل تھی، لوگ خوشحال اور فارغ البال تھے، بادشاہ، وقت کے امراء، وزراء، یعنی سب کے اندر جو ہے، چونکہ جب کسی معاشرے کے اندر کسی بھی علاقے کی، کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو وہاں کے جو ہیں وہ حالات بدل جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو لکھنوی معاشرہ جو ہے یہاں پہ بھی چونکہ معیشت کے اعتبار سے یہ بہتر تھا، تو یہ لوگ عیش و عشرت میں جو ہے مبتلا ہو گئے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ عیش و عشرت میں مبتلا تھے، اور وہاں جو ہے سب سے بڑا جسے کہتے ہیں کہ خصوصیت جو ہے وہاں کی وہ تکلف اور تصنع، اور تکلف اسی جگہ پہ آتا ہے کہ جہاں پہ معیشت بہتر ہو۔ اور پھر یہ بات کہ خصوصاً طوائف کو اس ماحول میں بڑی اہمیت حاصل تھی کہ وہاں کی طوائفیں جو تھیں وہ ڈیرے دار تھیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ جس طرح وہ ان کا ہے کہ بادشاہ جو نصیر الدین حیدر کا، کہ ان کا دل بہلانے کے لیے ہر وقت حسین عورتیں وہاں موجود رہتی تھیں۔ ٹھیک ہے، جو جلسہ والیاں کہلاتی تھیں، ان کو کہتے ہیں کہ جلسہ والی عورتیں۔ تو یہاں کے جو امراء تھے، جو شرفاء تھے، وہ جو ہے نا وہ عاشق اور معشوق کے درمیان پیش آنے والے جو واقعات تھے پردہ دروں کو کھول کر بیان کیا جاتا تھا، تو اس طرح کے یعنی آپ کہہ لیں کہ کھول لیے شوق سے بند انگیا کے لیٹ کر ساتھ شرمائے مائیے آپ۔ تو یہ اشعار ظاہر ہے جس طرح کا معاشرہ ہوگا اسی طرح کے لوگ جو ہیں، پھر شعراء بھی اسی قسم کے ہوں گے، نقاد بھی اسی قسم کے ہوں گے، وہ سارا معاشرہ پھر اسی طرز پہ کام کرے گا۔ تو رعایت لفظی کو اگر ہم دیکھیں تو دبستان لکھنؤ کی ایک اور خصوصیت رعایت لفظی بتائی جاتی ہے، کہ اس پہلو کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ لکھتے ہیں کہ لکھنؤ کا معاشرہ خوش مزاج اور جو ہے وہ مجلس آرا اور فارغ البال لوگوں کا معاشرہ تھا۔ مجلس زندگی کی جان لفظی رعایتیں ہوتی تھیں، اور مجلوں میں جو ہے مقبول وہی لوگ ہوتے تھے جنہیں زبان پر پوری قدرت اور لفظ کا لفظ سے تعلق اور لفظ کا معنی سے پوری طرح رشتہ سمجھتے ہوں، اور لفظی رعایتیں جو ہیں محفل میں تفریح کا ذریعہ ہوتی تھیں اور طنز کو گوارا بناتی ہیں۔ تو لکھنؤ میں آپ دیکھیں کہ لفظی جو ہے رعایتوں کا از حد شوق تھا، اور خاص و عوام جو ہے دونوں اس کے بہت شائق تھے۔ تو رسوا جو امراء ان تک جو ہے نا وہ بندیاں کرنے والوں کو باقاعدہ ملازم رکھا کرتے تھے۔ تو لکھنؤ میں لفظی رعایتوں کا جو ہے وہ بڑا شوق تھا۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے یہاں پہ دیتے ہیں کہ غسل کر لے یہیں دریا میں نہانے کو نہ جا،
مچھلیاں لپٹیں گی اے یار تیرے بازو سے. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ طویل غزلیں. تو لکھنؤ شاعری کی ایک اور نمایاں بات جو ہے وہ طویل غزلیں ہیں، اگرچہ اس میں جو ہے شبہ نہیں کہ ابتدائی جرت مصفی نے جو ہے اس کی جو ہے نا، جو دلی کے دبستان سے تعلق رکھتے تھے، جو دلی کی تباہی کے بعد لکھنؤ جا بسے تھے، لیکن لکھنوی شعراء نے اس کو زیادہ پھیلایا اور بڑھایا، اور اکثر لکھنوی شعراء کے ہاں طویل غزلیں بلکہ 2 غزلہ اور 6 غزلہ کے نمونے ملتے ہیں. تو یعنی یہ بھی ان کی ایک خصوصیت ہے. اس کے بعد قافیہ پیمائی، کہ طویل غزل سے غزل کو فائدے کے بجائے جو ہے بہت نقصان ہوا، کہ بھرتی کے اشعار غزل میں جو ہے وہ کثرت سے شامل ہونے لگے. یعنی اب جسے کہہ لیں کہ بلا وجہ جو ہے کچھ اشعار کو ایسے کیونکہ لمبی غزلیں لکھنے کا چونکہ رواج تھا، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کو جسے کہتے ہیں کہ اوراق کا جو ہے وہ پیٹ بھرنے کے لیے پھر بھرتی کے اشعار اس میں شامل ہونے لگے، اور شعراء نے زور کلام دکھانے کے لیے جو ہے لمبی ردیفیں اختیار کرنی شروع کر دیں، جس سے جو اردو غزل میں غیر مستعمل قافیوں اور بے میل جو ہے نا ردیفوں کا رواج شروع ہوا. یعنی ظاہر ہے آپ اگر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ پیپر حل کر رہے ہوں یا آپ کسی امتحان میں بیٹھے ہوں، تو بلا وجہ ایسے الفاظ نہ لکھتے جائیں صرف پیپر کا پیٹ بھرنے کے لیے کہ جی میں نے زیادہ اوراق لکھ دیے ہیں، میں نے پیپر بہت لمبا لکھا ہے، میں نے 20 پیجز لکھے ہیں، 50 پیجز لکھے ہیں. اس کی بجائے آپ تھوڑے پیجز لکھیں لیکن وہ بامعنی پیجز ہوں، ایسے نہ ہو کہ بلا وجہ جو ہے لکھتے جائیں. جس طرح اب یہ ہے کہ انتہائی لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کے کہنے لگے بستر کو جھاڑا چاہیے، فوج لڑکوں کی جڑے کے وہاں تا تنتڑا پتھر، ایسے خطبی کو جو کھائے ہے کھڑکھڑا پتھر. تو اس طرح جو ہے وہ اگرچہ تشبیہ اور استعارے کا استعمال ہرگز شاعر کرتا ہے، ہر شاعر کرتا ہے، لیکن ہر چیز اس وقت اچھی معلوم ہوتی ہے جب حد اعتدال کے اندر ہو. لیکن جب آپ کسی بھی چیز کو جو ہے، یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ درمیانہ روی ہر کام کے اندر اختیار کی جائے. جب آپ کسی کام کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سائڈ پہ لگا دیں گے پھر بھی وہ غلط ہے، اگر بہت زیادہ اس کا کام استعمال شروع کر دیں گے وہ بھی غلط ہے. تو درمیانہ روی ہر کام کے اندر اختیار کی جائے. تو ہاں بات ہو رہی تھی کہ یعنی آپ کہنے کہ لکھنؤ کا شاعری کا طرز، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہے نا لکھنؤ میں لوگ ایسی یعنی شاعری بیان کرنے لگ گئے تھے کہ جس کے اندر آپ کہہ لیں کہ بلا وجہ اشعار کو جو ہے نا وہ غزل کو بڑھایا جاتا تھا. تو اس کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں جو ہے شعراء اپنی عمدہ غزلیں پڑھتے تھے اور سامعین کی تعریف سے جو ہے نا ان کے دل بڑھتے تھے. تو اس مقابلہ سے یہ فائدہ ضرور تھا کہ علاوہ کلام کے کثرت کے لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے فوقیت لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا کلام جو ہے وہ زیادہ زیادہ ہو، اور یہی فوقیت جو ہے وہ سرسبزی کا خیال لوگوں کے لیے مایہ ناز تھا. اور اسی کثرت شوق نے ایک نئے اسکول کی بنیاد ڈالی جو بالکل مقامی تھا. دونوں اسکولوں کی نوعیت میں جو ہے نا کوئی اہم اور اصولی فرق نہیں ہے، مگر مضامین منتخب میں جو ہے پسند طبع کے نمونے جدا جدا ہیں اور اسلوب بیان میں بھی فرق ہے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نسائیت کی طرف اگر جائیں تو ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی نے جو ہے لکھنوی دبستان کی شاعری کا ایک اہم عنصر نسائیت بتایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر قصہ ہر زبان میں عورت شاعری کا بڑا اہم موضوع رہا ہے. ظاہر ہے غزل کا تو مطلب ہی عورتوں سے باتیں کرنا ہے، تو ہر زبان میں عورت شاعری کا جو ہے بڑا اہم موضوع رہا ہے یقیناً. تو لیکن لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورت کو اہم مقام حاصل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بات ہوئی کہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کا ڈیرہ ہوا کرتا تھا جو طوائفیں تھیں. تو سوسائٹی اور ادب دونوں پر ان کے جو ہے صحت مند اثر پڑتا ہے، لیکن یہ عورتیں بازاری تھیں جو صرف نفس اور حیوانی کو جو ہے مسلسل کرتی تھیں. لیکن جب کہ دوسری طرف جو ہے عیش و عشرت اور فراغت نے جو ہے مردوں کو مردانہ خصائل سے محروم کر کے ان کے مردانہ جذبات اور خیالات کو کمزور کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مردوں کے جذبات اور خیالات جو ہیں ان پر جو ہے وہ زبان کی جو ہے نسائیت غالب آ گئی. چنانچہ ریختہ کے جواب میں ریختی تصنیف جو ہوئی، اور اس کا صحرا عام طور پر سعادت یار خان رنگین کے سر باندھا جاتا ہے. تو اس کے علاوہ سوز و گداز ہے کہ اس ساری بحث سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ لکھنؤ کے معاشرہ کے ہاں اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ ایسی شاعری موجود نہیں ہے جو ان کے سوز و گداز، جذبات، احساسات اور واردات کی ترجمان نہ ہو. تمام نقادوں نے جو ہے اس بات کی تائید کی ہے،
بلکہ آپ ادلیب شادنی جنہوں نے جو ہے لکھنؤ شاعری کے خراب پہلوؤں کے تفصیل کے ساتھ نمایاں کر کے پیش کیا ہے، وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شعرائے لکھنؤ کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہوں۔ تو اسی میں جو ہے وہ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرتا ہوں کہ طرز دہلی اور طرز لکھنؤ کا تقابل کیا ہے۔ اگر ہم اس کو کریں دہلی اور لکھنؤ کے تقابل، یہ ہے کہ طرز دہلی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جذبات پر رعایت لفظی کو مقدم سمجھتے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ آپ کہہ لیں کہ لکھنؤ کا طرز شاعری دماغ کو متوجہ کرتا ہے مگر دل پر کوئی اثر نہیں کرتا، ایسے کلام کی صورت ظاہری بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس کا وہی حال ہے جیسا کہ انگریزی میں پاپ اور اس کے متبعین کی شاعری کا ہے، جس میں سراسر تکلف اور تصنع ہے، اور اصلیت اور جو ہے وہ درد و اثر مطلق نہیں، جس سے گو دماغ لطف اندوز ہوتا ہے مگر دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ابھی ہم جو ہے اس کے مجموعی جائزے کی طرف آتے ہیں کہ اردو ادب میں دونوں دبستانوں کے اپنے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے۔ دبستان لکھنؤ جو ہے نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو ادب کی بہت خدمت کی، اور ناسک کی اصلاح زبان کی تحریک نے اردو زبان کے قواعد و ضوابط کے حوالے سے بہت زیادہ ترقی دی، جبکہ دبستان لکھنؤ کا اثر دہلی کے آخری دور کے شعراء غالب، مومن، ذوق پر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ تو یہ اس کا مجموعی جائزہ تھا، لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اس جدید طرز لکھنؤ نے جو ہے نا زبان میں بعض اختلافات پیدا کر دیے کہ لکھنؤ کے شعراء اور عوام الناس نے بھی بعض الفاظ و محاورات کو خاص محل پر استعمال کرنا شروع کیا، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ استعمال دہلی کے طریقہ طرز سے بہتر اور موزوں تر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دہلی کے طریقہ طرز سے زیادہ بہتر ہے ہمارا۔ نیز یہ کہ ان کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پسند کردہ الفاظ جو ہے محاورات زیادہ تر لطیف اور فصیح ہوتے تھے، اور یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے زبان کی صرف و نحو تک پہنچ گیا، اور تذکیر و تانیث میں فرق کیا جانے لگا، یعنی ان میں ایک خاص فرق پھر آتا گیا، یعنی بعض الفاظ جو اہل لکھنؤ کے نزدیک مذکر ہیں وہ دہلی کے نزدیک جو ہے وہ مؤنث تھے، ان کو مؤنث کہا جاتا تھا، یعنی بعض الفاظ جو اہل لکھنؤ کے نزدیک آپ کہہ لیں کہ مذکر بولے جاتے تھے، ان کو اگر دہلی کی تہذیب میں دیکھا جائے تو وہ ان کو مؤنث کہتے تھے، اور صرف چند الفاظ تک محدود ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ امیر علی اوسط رشک شاگرد ناسک نے کی تھی۔ ان کے بعد سے جو ہے نا یہ قضیہ اب تک چلا آیا ہے، اور دونوں مقاموں کے شعراء اب بھی اس میں بہت زیادہ جو ہے فرق کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تھا دبستان لکھنؤ کا پارٹ 2۔ تو انشاءاللہ اب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔